چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو توڑنے کی سازش ہو رہی ہے. توشہ خانہ کیس، فارن فنڈنگ کیس اور کردار کشی مہم چلا کر نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گیم پلان یہ ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کو ایک لائن میں کھڑا کر دیں، تحریک انصاف کو کمزور کریں، پھر نواز شریف لندن سے آ جائیں اور کہا جائے کہ عمران خان بھی نااہل ہو سکتا ہے. میرا نام لے دیا کہ جی اس نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے اور وہ اس نے ریکنسیل کیا اکاؤنٹس. میں آج آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ سرٹیفکیٹ دینا ہمیشہ جب آپ سرٹیفائی کرتے ہیں وہ ایک پروسیس سے آپ کے پاس پہنچتی ہے. میں یہ نہیں، میں بکس نہیں پڑھ کے سرٹیفائی کرتا. جبکہ میں اپنے جو اثاثے ڈکلیئر کرتا ہوں تو وہ میں ایفیڈیوٹ دیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ کے کرتا ہوں. تو اس کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کی. ایک یہ دو چیزیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی، اور ایک تیسری بھی چیز کر رہے ہیں، اور جس کی اب آپ کے سامنے یہ آنے والا ہے، اب یہ فیز آنے والا ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کشی کی جائے. یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں سازش کر کے ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنے کی، ہمارے لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہ الیکشن میں کسی طرح یہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ جب یہ الیکشن ہو، اور الیکشن کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہو جائیں اور پھر نواز شریف آئے وہاں سے انگلینڈ سے، اور اس کے بعد کہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے، ہم دونوں کو ایک ملا دیں، اور اس کے بعد یہ پھر وہی اسی الیکشن کے ذریعے الیکشن کروائیں. عمران خان نے کہا ہے کہ خوفناک پلان بنایا گیا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اور فوج کو لڑایا جائے. عمران خان نے مشرقی پاکستان کا حوالہ دے کر کہا کہ انہیں وہاں جا کر پتہ چلا کہ فوج اور بنگلہ دیش کی سب سے بڑی جماعت کے درمیان کتنی نفرت پھیل چکی ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا ملک ٹوٹ گیا. آج وہی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ شہباز گل نے جو کہا اگر قانون کے خلاف تھا تو اس پر چارج لگائیں، اگر غلط کہا ہے تو قانون موجود ہے. شہباز گل کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے، ڈرائیور کو مارا گیا. اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیں، اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی. میں 18 سال کا بھی نہیں تھا جب میں ایسٹ پاکستان میچ کھیلنے گیا، مجھے یاد ہے 1970 مارچ میں، اور میں میرا فرسٹ کزن تھے بریگیڈیئر شفیق، ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر پھیل چکی تھی. اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا. آج وہی کوشش کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اداروں کے خلاف اکسانے کا عمل برداشت نہیں کیا جائے گا. عمران خان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے چیف آف سٹاف نے چینل پر آپ کا لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھا، تمام ثبوت عوام کے سامنے اور عدالت میں پیش کیے جائیں گے. جی آئی ٹی دیکھے گی کہ بیان کہاں لکھا گیا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ افواج پاکستان کے ساتھ عمران خان نے لڑائی خود شروع کی ہے. عمران خان صاحب، آپ کے چیف آف سٹاف نے آپ کا دیا ہوا لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ سیاست میں مداخلت کرے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ادارہ آپ کی سیاست نہ بچائے اور آپ کی کرسی نہ بچائے تو وہ جانور، اس کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. یہ آپ نے بات کی. پھر شودا کے خلاف ٹرولز آپ نے انسائٹ کیے. افواج پاکستان کے ساتھ آج لڑائی آپ نے لڑی ہوئی، اور آپ نواز شریف اور مریم نواز اور مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ موازنہ کرتے ہیں. نواز شریف 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہا ہے، اور 3 دفعہ کا وزیر اعظم جب نکالا گیا، تینوں دفعہ نکالا گیا، اور جس وقت نکالا گیا اس وقت انہوں نے ان کے سینے میں جو راز تھے، 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھے، کارگل سے لے کر جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے، ان کے جو سینے میں راز تھے صرف ملک کی خاطر خاموشی اختیار کی. گھنٹہ گھنٹہ بولتے ہیں آپ، جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اب بس. جو زیرو ٹالرنس ہے اداروں کے خلاف، جو بھی انسائٹ کرے گا اس کی آواز اور وہ جو عمل ہوگا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا.
वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि शहबाज गिल ने फौजी अफसरान के हुक्म अदूली पर उकसाया तो क्या हमारे कहने पर उकसाया? शहीद फौजियों के खिलाफ ट्रेंड क्या हमने चलाए? पीटीआई के लड़कों ने टीवी पर आकर वो ट्रेंड चलाने की तस्दीक की। क्या वो हमारे लड़के थे? मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन है जो पाकिस्तान में पाक फौज से इमरान खान साहब को लड़ाने की कोशिश कर रहा है? क्या कल जो गिल साहब ने उकसाया है जवानों को म्यूटनी के ऊपर, यानी अफसरान का हुक्म ना मांगे, हुक्म अदूली करें, तो ये हमारे कहने पे उन्होंने ये बयान दिया है जो मजबूर कर रहा है इनको कि ये फौज से लड़ पड़े? अगर इनको लड़ना हो तो और कैसे लड़ेंगे बताइए, और क्या करेंगे? इन्होंने आज कुछ क्लिप्स चलाए हैं, मैं तो तज़किरा ही सिर्फ कर सकता हूं। जरा खान साहब का वो क्लिप जो बांग्लादेश जब बना था उसके बाद जो इन्होंने फौज के मुतल्लिक कहा था, वो जरा क्लिप चलाइए ना, जरा वो क्लिप भी चलाइए जो इन्होंने भारत जाके पाकिस्तान के इदारों के मुतल्लिक जो बयानबाजी की थी, वो क्लिप चलाइए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके वज़रा को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आ रही हैं, उनके लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? उन्हें इसमें भी एक साजिश नजर आ रही है। हम देख रहे हैं टीटीपी की एक्टिविटीज पख्तूनख्वा में, और हम देख रहे हैं उन्होंने टारगेट कर रहे हैं। मेरे कई तहरीक इंसाफ के वजीर और मेरे एमपीज मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियां आ रही हैं अब टीटीपी की तरफ से। मैं इसके ऊपर भी मुझे हैरत है कि उन दिनों में तो जब टीटीपी एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं उनके खिलाफ है, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। तो यहां तो वो गवर्नमेंट है जो एक आजाद पाकिस्तान चाहती है, तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसमें भी एक साजिश नजर आ रही है। मैं समझता हूं ये भी एक साजिश के तहत गेम चल रही है हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए, और वो जो एक बैरूनी साजिश वो चाहते हैं कि कमजोर हमारी पार्टी जितनी कमजोर हो उसके बाद उनके लिए आसान होगा मुल्क को कंट्रोल करना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 4 महीनों में कौम ने देख लिया कि इमरान नियाजी ने फौज की क़यादत के खिलाफ किस तरह के अलकाबात इस्तेमाल किए। इनके सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड चलाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि क्या शोहदा के खानदान ये सब भूल जाएंगे? नियाजी खुद को बेवकूफ बना सकते हैं, कौम को नहीं। पाक फौज के खिलाफ बयान देने वाले पीटीआई के एक और कारकुन ने माजरत कर ली। कहा, बयान से अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो माजरत खा है, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मेरा नाम मोहम्मद शबीर है, मैं भगवानपुर का रक्षी हूँ। मैं पिछले 10 साल से पीटीआई से बसता हूँ और इमरान खान को पसंद करता हूँ। तो मुझे मियाँ महमूद रशीद और मियाँ हामिद वगैरह ने शर्ट में टाउन के जनरल सेक्रेटरी का वादा किया हुआ है। पिछले दिनों मैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पर अपने पीटीआई के दोस्तों के साथ गया, अपने सरार पर एक नज़म बोल दी जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर इस नज़म की वजह किसी का दिल दुखा है तो मुझे खुदा के लिए माफ कर दे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में दावा किया है कि उनके सोशल मीडिया के जुनूनी नौजवानों ने यूरोप की सबसे बड़ी डिसइंफो लैब को एक्सपोज किया। इमरान खान के दावे के बरक्स हकीकत यह है कि डिसइंफो लैब बजाते खुद एक इदारा है जो फेक खबरों के नेटवर्क को एक्सपोज करता है। याद रहे कि डिसइंफो लैब ने फेक न्यूज के सबसे बड़े भारतीय नेटवर्क को बेनकाब किया था जो ब्रसेल्स और जिनेवा में बैठकर फेक न्यूज घड़ते थे, और इन खबरों को 750 वेबसाइट्स के जरिए दुनिया के 97 ममालिक के अंदर फैला दिया जाता था। को पता नहीं इस चीज का इल्म है या नहीं, या याद हो या ना हो, कि एक हमारे सोशल मीडिया के जुनूनी नौजवानों ने एक चीज एक बेनकाब किया जिसको कहते थे यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब। ये क्या थी? इसमें तकरीबन 800 फेक साइट्स थी, और ये फेक साइट्स क्या कर रही थी? ये मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी, जिसमें कई पाकिस्तान के सहाफी भी शामिल थे, कई वो लोग शामिल थे जो आज इस इंपोर्टेड हुकूमत के साथ आप नजर आते हैं। और ये क्या कह रहे थे? 2 लोगों को अटैक कर रहे थे, एक इमरान खान को और एक पाकिस्तानी फौज को, और तकलीफ ये थी कि ये साथ चल रहे हैं। मामले खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने सूबे में तालिबान सरगर्मियों की तरदीद कर दी, जबकि वज़ीर इत्तलात से शर्जील मेमन का कहना है कि इमरान खान या बैरिस्टर सैफ दोनों में से एक झूठ बोल रहे हैं।
TTP کے جن لوگوں کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے وہ ان کی سنجیدگی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ ایک اعتماد سازی کے طور پر یہ کمٹ کیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کارروائی کریں گے تو اس کو وہ باقاعدہ اون کریں گے، اور اگر وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے لیکن وہ ان سے منسوخ کی جائے گی تو وہ اس کو ڈس اون کریں گے. اور اب تک میرے ساتھ بھی رابطہ ہے، انہوں نے 2 بار 2 کارروائیوں کو براہ راست مجھ سے رابطہ کر کے اس کو ڈس اون کیا ہے. اس میں ایک کارروائی جس طرح میں نے ملک لیاقت کی مثال دی جو کل ہوئی اور جس کو انہوں نے آج ڈس اون کیا ہے، اور کچھ دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا جس میں مومند ایجنسی میں 2 نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور بعد میں الزام TTP پر تھا، انہوں نے اس کو بھی ڈس اون کیا ہے باقاعدہ اپنے ایک پریس ریلیز کے ذریعے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک مفتی نور ولی اور اس سیکشن کا تعلق ہے جس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں جو مین تحریک طالبان پاکستان ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے طور پہ چل رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں کوئی باضابطہ طور پر ان کی طرف سے کوئی ایسا شکایت نہیں آئی. ہاں اکا دکا واقعات جیسے میں نے کہا ہو رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بات بالکل نہیں کہی جا سکتی کہ یہ TTP کی جو رہبری ابھی ایک بریک.